یہ میری آپ سے بحث رہی، عدالتوں میں بھی بات ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ خان صاحب کا کردار میرے ملک میں افراتفری پھیلانے کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ کیا آگ لگانا رائٹ ہے؟ کیا انارکی پھیلانا رائٹ ہے؟ کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی دینا کسی کا حق ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان کی افواج پر حملے، یہ اداروں کی پر عدم اعتماد، یہ جمہوریت کے خلاف فاشزم کے نعرے، یہ ساری باتیں میرے نزدیک یہ پرپیچول نہیں ہیں۔ میں آپ کی اس منطق کے ساتھ متفق نہیں ہوں، کیونکہ وہ بات مختلف تھی، حقائق مختلف تھے۔ یہ ہیر سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ ملک صاحب، فیک نیوز بل کے حوالے سے بتائیے گا، وہ کب ایوان کے اندر پیش کر رہے ہیں اور کتنی ضرورت ہے اس وقت فیک بل کی، فیک نیوز بل؟ اچھا دیکھیں، یہ ملک صاحب ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ تو طے ہے کہ سچ اور جھوٹ کا فرق تو رہنا چاہیے۔ اب اگر آپ دنیا کی تاریخ لے لیں، کسی مذہب کا حوالہ لے لیں، کسی معاشرے کا حوالہ لے لیں، تو سچ جہاں پر پیچھے چلا جاتا ہے، جھوٹ آگے آ جاتا ہے، تو معاشرتی برائی، سماجی برائی دونوں غالب آ جاتے ہیں۔ ہمارا فریڈم آف ایکسپریشن کو گارڈ کرنا بھی ہمارا بیسک مین ایک ہیومن رائٹ کے طور پہ، ایک فریڈم آف ایکسپریشن کو گارڈ کرنا ایوری ہیومن بینگز ڈیوٹی ہے۔ چاہے جائے کہ کسی ایک فرد کی ہم بات کریں، یہ تو ایک ضروری بات ہے کہ آزادی اظہار رائے تو ایک بنیادی حق ہے، رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کو جیلسلی گارڈ کرتے ہوئے اب یہ طے کرنا کہ جو سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ بھی سچ جاننا بھی ایک بنیادی حق ہے۔ رائٹ ٹو ٹروتھفلنس از اے رائٹ، اور وہ رائٹ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک بڑی سنجیدہ ڈائلاگ کے نتیجے میں کیے جانے والے کام ہیں، جس کے ساتھ آپ یہ طے کریں کہ یہ ان پلیٹ فارمز نے تو ہیلپ کیا، سماجی رابطوں نے دنیا کے رابطے تیز کیے، نزدیک کیے، فاصلے کم کیے، یہ سب درست ہے۔ پل بھر میں خبر جو ہے وہ پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ جہاں پر اس کی یہ افادیت ہے، وہاں پر اس کا سچا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب یہ بھی کچھ سیگمنٹس آف دا سوسائٹی غلط بات کرتے ہیں، تو اس پہ ہم اس ذریعے کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ جو غلط کر رہے ہیں ہم نے ان کو غلط کہنا ہے، تو یہ بھی ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہے۔ تو اس کے لیے بھی آپ کو کافی غور و فکر اور کئی تجاویز کو زیر غور لانے کے بعد آگے بڑھنا ہوگا۔ میں ریسنٹلی کامن ویلتھ پارلیمنٹری ایسوسی ایشن میں شریک تھا، وہاں پہ 70 کے قریب ملک تھے، اور ان کے ایجنڈا پہ جو جنرل ہاؤس کی ڈیبیٹ تھی، اس میں یہ بات سب سے اہم بات تھی۔ اچھا۔ تو جب پوری دنیا اس پہ سوچ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز 27 ممالک میں UNDP کے ساتھ مل کے اس پہ لیجسلیٹ کر رہی ہے، ہم بھی ان کو یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں کہ بتائیں کیسے کریں۔ تو اب اس کے سٹیپس ہو سکتے ہیں۔ لیٹ سے میں اسکول ایجوکیشن میں یہ چیز ایڈ کر دوں، اور اس میں بتاؤں کہ جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اور اس میں ٹروتھفلنس کو سفٹ کرنا اس کی کیا اہمیت ہے، اور جو اس میں فیک نیوز ہیں ان کو کیسے ختم کیا جانا ہے، تو اس کی بیسک ایجوکیشن دینا بھی ضروری ہے۔ ایک رجیم جو کہ مینڈیٹری ہو، جو کہ ایجوکیشنل رجیم ہو، اس کو قائم کرنا ضروری ہے۔ پہلے آپ کو ایک پوری جنریشن کو اس کے ساتھ ایکوینٹ کرنا پڑے گا، ایکوپ کرنا پڑے گا، تو پھر بات آگے چلے گی۔ سو فیک نیوز ہونی چاہیے، کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہونی چاہیے۔ رانگ فل پوزیشنز اگینسٹ دا فیکٹس ہونی چاہیے، کوئی بھی نہیں کہے گا ہونی چاہیے۔ تو بیسک بات ہے۔ اب کہیں یہ کرتے وقت آپ فریڈم آف ایکسپریشن کو نہ کب کر دیں، یا کہ یہ کرتے وقت آپ کہیں جرنلزم کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دیں، تو یہ ایک فائن بیلنس ہے جس کو ہم نے اسٹرائک کرنا ہے، اور اس کو ایک مناسب طریقے سے کرنا ہے۔ تو اس پہ بھی غور و فکر ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے حد تک عزت کا بل بھی تو ڈیفیمیشن کا پاس ہو چکا ہے، تو اس میں ڈیفامیشن از سم تھنگ ڈفرینٹ۔ آپ ان کو آپس میں اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ڈیفامیشن تو ہے کہ آپ نے میری شہرت کو داغ لگایا، تو مجھے ڈگنیٹی آف مین سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ تو اور ہے ہی کوئی نہیں۔ اب میں کسی ایک حق کو کسی کو دے دوں، اور اس کو میں یہ حق دیتے وقت اپنے حق کو گارڈ نہ کروں کہ ایک انسان کی حرمت اس کا تحفظ ہی نہ ہو سکے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ڈیفامیشن کا جو لا ہے، یہ میری آپ سے بحث رہی، عدالتوں میں بھی بات ادھر ہی پھنسی ہوئی ہے۔ دیکھ رہے ہیں کہ جو
نیوز کے آئٹمز ڈگنیٹی آف مین کو وائلیٹ کر دیتے ہیں، ان کو ہم نے کیسے روکنا ہے؟ اگر وہ درست ہیں تو مین شوڈ فیس اٹ، اور اگر وہ غلط ہیں تو غلط خبر دینے والا کوئی بھی ہے وہ اس کو ایٹ لیسٹ کسی لا کے اندر جا کے جواب تو دینا پڑے گا. دس از واٹ اٹ از. تو یہ چیزیں سوشل میڈیا پر آپ کے وزراء بھی تو کرتے ہیں. تو ٹھیک، دے شوڈ بھی، جو غلط کرے وہ جو بھی کرے غلط ہے. خان صاحب نے کال دی ہے 24 نومبر کو، پاکستان سمیت پوری دنیا میں احتجاج کی کال دے دی ہے، فائنل کال. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ احتجاج اور یہ 3 لاکھ لوگ اسلام آباد بیٹھ کے اس حکومت کو گرا سکیں گے؟ دیکھیں ملک صاحب، میرا خان صاحب کے متعلق ایک بڑا واضح موقف ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے کچھ افراد کا کچھ ممالک کے اندر ایک کردار ہوتا ہے، خان صاحب کا کردار میرے ملک میں افراتفری پھیلانے کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اچھا، اب اس میں کچھ لوگ ان کے حمایتی ہیں، بالکل ہیں، ان کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جو ان کو درست تصور کرتے ہوئے، ان کے پاپولسٹ اس اوپینین کو لیتے ہوئے وہ اداروں کے بھی خلاف ہیں، وہ جمہوری اداروں کے بھی خلاف ہیں، وہ اپنے علاوہ باقی تمام سیاسی جماعتوں کے بھی خلاف ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے بھی خلاف ہیں، جو جج ان کے حق میں فیصلہ نہ دے وہ اس کے بھی خلاف ہیں، ان کی مرضی کی بات نہ ہو تو وہ کہیں پہ آگ لگا دیں، یہ حق بھی وہ رکھتے ہیں. وہ توڑ پھوڑ کریں، سول ڈسرپشن کریں، یہ سب ان کے حقوق ہیں. وہ جا کر دھرنا دے کے اس ملک کو 100 ارب روپے کا معاشی نقصان کریں، 3 مہینے تک دارالخلافے کو محصور رکھیں، یہ سب ان کے حق ہیں اور وہ حق استعمال کرتے ہیں. میں ان باتوں پر کہ جو جرائم ہیں ان کو وہ حق کے طور پہ کیسے لے سکتے ہیں کہ یہ میرے رائٹ ہیں؟ کیا آگ لگانا رائٹ ہے؟ کیا انارکی پھیلانا رائٹ ہے؟ کیا پولیٹیکل انسٹیبلٹی دینا کسی کا حق ہو سکتا ہے؟ کیا ملک کی معیشت کو 100 ارب روپے کا نقصان کرنا کسی کا حق ہو سکتا ہے؟ کیا بائی لیٹرل ریلیشنز میں ہیڈ آف دی اسٹیٹس اور وہ بھی چائنا جیسے دوست ملک کا صدر آ رہا ہو اس کو سیبوٹیج کرنا؟ کیا ایس سی او کے موقع پہ کالز دینا؟ کیا ایک بندہ انڈر ٹرائل پریزنر ہے اس کو چھڑانے کے لیے عدالت پر حملہ کرنا؟ کیا 9 مئی جیسے واقعات کرنا یہ حق ہو سکتے ہیں؟ یہ سب جرائم ہیں، سنگین جرائم. اور اگر ان سنگین جرائم کے ہوتے ہوئے جو مقدمات قائم ہیں اور جو جیل میں ان کی قید ہے اس کے خلاف وہ ایک عوامی احتجاج باہر لانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ شوڈ ٹرائی، ہی شوڈ ڈو اٹ. کہ اگر وہ اپنے اس پاپولسٹ پوزیشن پہ کھڑے ہو کر تمام چیزوں کو تباہ و برباد کرتے ہوئے آگے چلنا چاہتے ہیں، مزید تباہی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ دائمی نہیں ہو سکتا، پرپیچول نہیں ہو سکتا. ایسے معاملات چند لمحوں کی، اور وہ لمحے کبھی طویل بھی ہو جاتے ہیں، کبھی سالوں پر محیط ہو جاتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میں ایک قوم کا باشندہ ہوں، میں ایک ملک کا باسی ہوں، تو مجھے یہ یقین ہے کہ یہ انارکی، یہ افراتفری، یہ جلاؤ گھراؤ، یہ پاکستان کی افواج پر حملے، یہ اداروں کے پر عدم اعتماد، یہ جمہوریت کے خلاف فاشزم کے نعرے، یہ ساری باتیں میرے نزدیک یہ پرپیچول نہیں ہیں. یہ سینیٹی ول پریویل، دے ول ٹیک دیئر نیچرل کورس، یہ سب ہوگا. ایک صوبہ پورا آئے گا اسلام آباد میں رہائی کے لیے عمران خان کی، تو پھر کیا بنے گا؟ تو یہ دیکھیں، ہم وی آر ان پریکٹس آف اٹ. یہ پہلی بار تھوڑی آ رہے ہیں. یہ اسلام آباد کے سومناتھ پہ ان کا چھٹا نہیں تو چوتھا حملہ تو ضرور ہے. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بن چکے ہیں امریکہ کے، انہوں نے جو کیپٹل ہل کے جنہوں نے جرم کیا تھا انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ انہیں عام معاف کر دیا جائے گا، جہاں پہ اسی دوران 9 مئی ہوا ہے. تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ادھر اس طرح کی سچویشن ہے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اس میں ایک ڈسٹنکشن ہے جو آپ کو ڈرا کرنی ہے. اس کیس میں وہ ہاؤسز جو اٹیک ہوئے وہ ہاؤسز آف ڈیموکریسی تھے. اب ووٹر نے ہاؤسز آف ڈیموکریسی پہ اٹیک کرنے والوں کو ووٹ آؤٹ کر کے نکال دیا. میرے کیس میں آرمڈ فورسز کے اوپر اٹیک ہوا. تو یہ ڈسٹنکشن تو ڈرا کرنی پڑے. ڈونلڈ ٹرمپ پریشرائز کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو خان صاحب کی رہائی کے لیے، یہ آپ کو نہیں، میں اس معاملے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آبویسلی ایک بہت بڑی پوزیشن ہے اور ان کے کیا مراسم ہیں ان کے ساتھ میں ان سے پریشرائز ہو سکتا ہے. امریکہ اگر کہے تو پریشرائز گورنمنٹ ہوتی ہے.
یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں وہ ملک صاحب؟ یہ تو ایک اسٹیبلشڈ نارم ہے کہ ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، ہر ملک کی اپنی سوورینٹی ہے. آپ کسی کے ساتھ بات چیت میں، دوستانہ ماحول میں تو بات چیت میں باتیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ فون کریں تو پریشرائز نہیں ہوگی گورنمنٹ؟ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو میرا ماننا ہے کہ آپ کا جو یہ سوال ہے، اس سوال کی درستگی ضروری ہے. سوال کرنے سے پہلے آپ کو اس کو ریفریز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، خود مختاری اس کی ہے، لیکن پریشرائز نواز شریف کو 99 میں قید کیا، اس کے بعد پریشرائز امریکہ کی جانب سے، کلنٹن کی جانب سے آیا اور نواز شریف کو باہر نکال کے جدہ بھیج دیا گیا. اس وقت بھی پریشر ہے اور نواز شریف نکلے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم اگر وہ پریشر میں ڈالے؟ آپ کی اس منطق کے ساتھ متفق نہیں ہوں، کیونکہ وہ بات مختلف تھی، حقائق مختلف تھے. یہ ہیر سے ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں تھا. آخری سوال آپ سے، طاقت کے آگے مقبولیت طاقتور کے آگے مقبولیت ٹھہر نہیں سکتی. آپ کی کیا اوپینین ہے کہ مقبولیت کم، مقبولیت جتنی مرضی ہو، طاقت؟ یہ ملک صاحب بڑی ریلیٹیو ہوتی ہے. یہ دیکھیں، مطلب طاقت آگے ہے. میری سنیں نا، میں تو ایک ووٹ کی کریشن ہوں نا، تو آئی ایکچولی انڈرسٹینڈ کہ آپ پاپولزم ورسز انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک ریلیٹیولی ایک بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. پاپولزم ہمارے خطے میں، ان تھرڈ ورلڈ، ایک سپیچ، ایک واقعہ، ایک ایونٹ آپ کو بالکل مقبولیت کی انتہا پہ لے جا سکتا ہے، اور چند جملے آپ کو بالکل پتال میں پھینک سکتے ہیں. دس ہیپنس. یہ بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. مطلب طاقت اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں طاقت جو ہے وہ پرویل کرتی ہے، مقبولیت پرویل نہیں کرتی. طاقت ہمیشہ عوام کی ہوتی ہے، اور عوام ہمیشہ رائٹ سائڈ. مقبولیت کی طاقت جو ہے عوامی ہوتی ہے، لیکن طاقت کے جو ہیں ادارے ہیں انہیں طاقتور کہا جاتا ہے. میں ملک صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ چیزیں جو بنیادی طور پہ طے شدہ چیزیں ہیں، جس میں حاکمیت عوام کی ہے، رہنی چاہیے. درست جمہوریت اس ملک کا نظام ہوگا، ہے، رہنا چاہیے. لیکن یہ فاشزم، یہ زیادتی، یہ گھراؤ جلاؤ، اگر یہ مقبولیت ہے تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون.